بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹریجرز NFT قسمت کی دیوی ہے یا بہت بڑا فراڈ ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ فلاں ایپ میں پیسے لگائیں اور دنوں میں لاکھوں کمائیں؟ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے تو سب کو لگتا ہے کہ شاید قسمت بدلنے والی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے. اگر واقعی پیسہ کمانا اتنا آسان ہوتا میری جان، تو دنیا کے امیر ترین لوگ جو سالوں کی محنت اور منصوبہ بندی سے کامیاب ہوئے، یہ طریقے کیوں نہ اپناتے؟ ایلون مسک، مارک زکربرگ، جیف بیزوس اور بل گیٹس آج کیوں ان طریقوں پر عمل نہ کرتے؟ آج ہم ایک ایسے اہم مسئلے پر بات کریں گے کہ کیسے لوگ دھوکہ دہی پر مبنی ایپس کے جال میں پھنستے ہیں، اپنی محنت کی کمائی گنوا بیٹھتے ہیں اور پھر کسی نئی اسکیم کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ فوری دولت کمانے کے خواب دیکھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی محنت کے دنوں میں بل گیٹس بن جائیں. اسی سوچ کا فائدہ اٹھا کر مختلف اسکیمیں اور ایپس مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو لالچ دے کر ان کو یوٹیلائز کر کے ان کی جیب سے پیسے ہتے آئے جائیں. جیسے کوئی نئی اسکیم سامنے آتی ہے، لوگ بغیر ریسرچ کیے اس میں پیسے جھونک دیتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. حالیہ مثال ٹریجر NFT کی لے لیں، ان جیسی ایپس کی مثال لے لیں جہاں پورے کے پورے علاقے اس میں اپنی انویسٹمنٹ کھپا چکے ہیں. اب سوال کر رہے ہیں کہ آیا حقیقت ہے یا یہ فراڈ ہے؟ لیکن مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو شروع میں ہی بنا سوچے سمجھے اس پر رقم لگا دیتے ہیں. اگر آپ کسی نئی اسکیم یا ایپ میں پیسے لگانے کا سوچ رہے ہیں تو پہلے کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو پتہ ہے کیا دیکھنا ہے آپ نے کہ یہ اسکیم حلال ہے یا حرام ہے. اکثر ایسی اسکیمیں سود، جوا، دھوکہ دہی پر بیس کرتی ہیں اور شرعی لحاظ سے مشکوک کاروبار میں شامل ہونا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اگر آپ کو مذہبی پہلو کی ککھ پرواہ نہیں ہے تو تب بھی کم از کم کسی ایکسپرٹ سے ایڈوائز ضرور لے لیں اگر یہ اسکیم حقیقت پر مبنی ہے آیا کہ یا یہ محض یا چالاکی ہے. ایک اور بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنی ہے، اگر پیسہ کمانا اتنا آسان ہوتا تو دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین، انویسٹرز اور کامیاب بزنس مین دن رات محنت کیوں کرتے؟ وہ بھی آرام سے ایسی اسکیمیں اپنا کر کروڑوں روپے کماتے. بٹ دا فیکٹ از کہ کامیاب لوگ ہمیشہ ریسرچ کرتے ہیں اور منصوبہ بندی کے ذریعے اپنی دولت بڑھاتے ہیں، نہ کہ کسی فوری امیر بننے والے دھوکے میں آ کر یہ کام کرتے ہیں. یہ اسکیمیں پتہ ہے کیا عام طور پر ایک خاص طریقہ کار کے تحت کام کرتی ہیں. شروع میں ان کا میکینزم بڑا زبردست ہے. یہ کمپنیاں لوگوں کو کچھ پروفٹ مارجن دے کر ان کا اعتماد جیتتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں ایڈ آن شامل ہو سکیں. ریفرل بیسس پہ لوگ خوش ہو کر اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کو بھی مدعو کر لیتے ہیں، ان کا بھی خون چوسنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ہزاروں افراد اپنا پیسہ کھپا چکے ہوتے ہیں تو یہ کمپنیاں ایسے غائب ہوتی ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اور یہ بند ہو جاتا ہے سسٹم. لوگ اپنی رقم واپس لینے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اور ٹریجر NFT جیسے پلیٹ فارم کی بات کریں تو ان کا کام بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ابھی تک لوگ انتظار کر رہے ہیں. یہ لوگ نان فنجیبل ٹوکن NFT کے نام پر لوگوں کو انویسٹمنٹ کے سنہرے خواب دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کی خریدی گئی NFT مستقبل میں مہنگے داموں ہم فروخت کریں گے، لیکن حقیقت میں ان NFT کی کوئی حقیقی ویلیو نہیں ہوتی. اور جیسے ہی کمپنی کافی پیسہ جمع کر لیتی ہے پھر یہ غائب ہو جاتی ہے. اور اس ایپ کی تو آج کل ویسے بھی بہت زیادہ شہرت ہے. شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے یہاں پر انویسٹمنٹ نہ کی ہو. اور اگر میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو میرے اپنے خاندان کے لوگ، میرے اپنے جڑے لوگ، میرے اپنے سراؤنڈنگ میں جڑے لوگ وہ بندوقیں لے کر میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ تو اسے فراڈ کہہ رہے ہیں، جب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں سے یہ کمپنی بغیر رک کے ریٹرن دے رہی ہے. تو اس طرح کی کئی ایپس آئی ہیں، لوگوں کو منافع دیا اور کئی لوگوں نے اپنی جمع پونجی اس میں لگا کے سب کچھ کھو دیا. لیکن اس کے باوجود نئی اسکیمیں آتے ہی لوگ دوبارہ اسی چکر میں پھر پھنس جاتے ہیں. یہ سلسلہ ہر سال دہراتا ہے اور اب تک ہزاروں لوگ اپنی زندگی بھر کی کمائی اس اسکیموں میں تباہ و برباد کر چکے ہیں. بٹ دا فیکٹ از، دا کویسچن از دیٹ ہم کب سیکھیں گے، ہم کب سمجھیں گے کہ پیسہ محنت، علم اور دانش مندانہ سرمایہ کاری سے آتا ہے، نہ کہ کسی دھوکہ دہی اسکیم سے آتا ہے. اگر آپ واقعی پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسی چیزیں سیکھنی ہوں گی جو حقیقت میں آپ کے کام آئے، جیسے ٹریڈنگ. یہ ایک مہارت ہے ٹریڈنگ. جب یہ اسکیمیں جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ صرف ایک دھوکہ ہے. دھوکہ اور مہارت میں ڈفرینشیٹ ضرور کرنا. اگر آپ نے سیکھنی ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں فوریکس ٹریڈنگ سیکھیں.
फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए उसके फंडामेंटल्स, उसके टेक्निकल फंडामेंटल्स को सीखना, उनकी स्ट्रैटेजी को सीखना होगा। अगर आप स्टार्ट पढ़ चुके हैं अपनी तालीमी दौर में तो आपको फॉरेक्स करना बड़ा आसान है। तो मैं किसी यहाँ पे ऐप को प्रमोट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ महारत की बात करूंगा कि आपने महारत हासिल करनी है, ना कि धोखाधड़ी, जुआ, फ्रॉड पे मबनी ऐप्स को प्रमोट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आप इस ऐप से मुंसलिक हैं तो मुंह भर के, दिल खोल के मुझे जरूर गालियां दीजिएगा। मैंने अपने हिस्से का काम पूरा किया, बाकी वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया।